السلام علیکم دوستو، یہ 2016 کی بات ہے۔ میں کسی پیزا ڈیلیوری شاپ میں کام کرتی تھی اور میری اکثر ڈیوٹی رات کے ٹائم ہوتی تھی۔ ہمارے باس نے ہمیں 2 بائکس اور ایک کار دے رکھی تھی۔ کار زیادہ تر رات کی ڈیلیوری کے لیے ہوتی تھی کیونکہ فرنٹ لائٹ پہ ہمارا جانا آسان ہو جاتا تھا۔ دوستو 2016 میں مجھے رات کے وقت 3 ڈیلیوری کرنی تھی۔ پہلی 2 ڈیلیوری تو ایزیلی ہو گئی کیونکہ وہ شہر سے قریب ہی تھی، لیکن تیسری ڈیلیوری شہر سے بہت دور تھی اور مجھے صرف وہی آخری ڈیلیوری کرنی تھی۔ میری گاڑی میں GPS لگا ہوا تھا جس سے مجھے راستہ پتہ چل رہا تھا۔ تو دوستوں میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور چلا رہی تھی۔ کافی اندھیرا تھا، رات تھی اور میں اکیلی سنسان سڑک پہ تھی۔ مجھے راستے میں ایک جنگل سے گزرنا تھا۔ میرے GPS کی وجہ سے مجھے آسانی ہو رہی تھی اور میں چلتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے GPS نے بتایا کہ مجھے گاؤں کی طرف موو کرنا ہے۔ اگر وہ GPS نہ ہوتا تو شاید میں راستہ غلط پہ چل پڑتی۔ آخر کار میں اس جگہ پر پہنچ گئی۔ میرے سامنے ایک لکڑی کا بہت بڑا گھر تھا اور کافی پرانا تھا۔ میں بہت ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ میں پیزا اٹھایا اور اپنا فون پکڑا اور چل دیا۔ میں چلتے چلتے اس دروازے کے باہر پہنچی اور میں نے دروازے پر دستک دی۔ اچانک ایک لائٹ آن ہوئی۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اندر سے ایک عورت نے آنکھ باہر نکالی جو کہ دیکھنے میں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ مجھے اس نے کہا کہ آپ کون؟ میں نے کہا میم آپ نے پیزا منگوایا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم اندر آ کر بیٹھ جاؤ، میں پیسے چھت سے لے کے آتی ہوں۔ تو میں لیونگ روم میں بیٹھ گئی۔ وہاں بہت گند تھا، آس پاس ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی اور ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ عورت واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے پھر اٹھ کر آواز دی کہ میم کہاں ہیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں، لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ اچانک لیونگ روم میں میری ایک تصویر کی طرف دھیان گیا۔ میں اس کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کی شادی کی تصویر تھی جس میں لڑکی کافی خوش تھی لیکن لڑکا کافی سیڈ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے سیڑھیوں سے چلنے کی آواز آئی۔ میں اٹھی اور دیکھا کہ وہ اپنے شادی کے جوڑے میں نیچے آ رہی تھی۔ وہ شادی کا جوڑا کافی پھٹ چکا تھا، لیکن پہلے تو میں دیکھتی ہی رہ گئی کہ ایسا کیوں۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے جوڑے میں اچھی لگتی ہوں نا۔ میں کافی ڈر گئی اور میں نے کہا کہ میرے پیسے۔ انہوں نے ہاتھ آگے کیا اور وہ پیسے نیچے گرا دیے۔ مجھے لگا شاید ان سے غلطی سے گرے ہیں۔ جب میں پیسے لینے کے لیے نیچے جھکی تو میں نے اچانک دیکھا کہ صوفے کے نیچے ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی اور میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنا دھیان اوپر کی طرف اٹھایا تو وہ سامنے جھکی ہوئی تھی۔ میں کافی ڈر گئی۔ میں نے ایک زوردار آواز دی اور میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ پورے راستے میں ٹانگیں کانپتی رہی۔ میں نے سوچا میں جا کر اپنے باس کو بتاؤں گی۔ صبح جب میں نے اپنے باس کو بتایا تو وہ مذاق اڑا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا۔ میں یہ سب کنفرم کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن چلے گئی۔ پولیس والوں نے بھی میرا مذاق اڑایا لیکن وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ آخر کار میں اس حویلی میں انہیں لے گئی۔ پولیس والے اور باقی سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی اس گھر میں ایک لاش تھی جو 2-3 دن پہلے کی تھی۔ اسی طرح پورے گھر کی چھان بین کے بعد اوپر والے روم میں ایک لاش ملی جو کہ اس کے ہسبینڈ کی تھی۔ اسے باندھا ہوا تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بھوک سے مر گیا ہو۔ ایسی بہت چھان بین کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ عورت کافی شکی تھی۔ اس کا ہسبینڈ کبھی بھی کہیں بھی جاتا تھا تو وہ اس پہ شک کرتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے ہسبینڈ کو رسی سے باندھ دیا تھا اور اسے ٹارچر کرتی تھی اور ایسے ہی وہ مر گیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی پاگل ہو گئی اور اس نے سوسائڈ کر لی
اس کے بعد میں نے نائٹ ڈیوٹی کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں آج تک سوچتی ہوں کہ اس عورت نے مجھے چنا اپنی کہانی بتانے کے لیے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔